تمہاری نمازیں بھی آج کام نہیں آئے گی کیونکہ تم خود نماز پڑھتے تھے، اولاد کو نمازی نہیں بنایا. تم خود داڑیاں رکھتے تھے، اولاد سے داڑیاں نہیں رکھوائی تم نے خود گناہوں سے بچے، اولاد کو گناہوں سے نہیں بچایا تم نے. آج تمہارا حال یہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے، رائی ہے، حاکم ہے، اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ پوچھے گا ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں. نہیں مولانا میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، وہ داڑھی نہیں رکھتا، ایک ہفتے پگار نہیں دیتا تو کتنا مہابھارت مچاتے ہو، تو دوسرے ہفتے دینا ہی پڑے گا اس کو. تو داڑھی کے لیے نہیں ڈانٹ پیٹ کر سکتے، پگار لینے کے لیے تو بہت دھیما مستی کر دو، تو ایسے نہیں کر سکتے. بیوی کے ساتھ اگر کہیں گھومنے چلا گیا تو کتنی ڈانٹ پیٹ کرتے ہو، داڑھی کے لیے نہیں کر سکتے، دین کے لیے. یہ سب لنگڑے رولے بہانے ہیں. ہم سب بنوا سکتے ہیں، سب کرا سکتے ہیں، جب ہمیں خود دین کی اہمیت نہیں ہے. باپ اگر بیڑی پیتے گھر میں بیٹھا ہے نماز کے وقت، اس کا بیٹا خاک نماز پڑھنے مسجد میں آئے گا، جاتا ہے نماز پڑھ لیتا تو وہ آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، اس کو ساتھ میں لانا پڑے گا نا نماز کے لیے. باپ بیڑی پیے گا تو بیٹا سگریٹ پیے گا، باپ سگریٹ پیے گا تو بیٹا شراب پیے گا. آپ اپنی بیڑی پہ کنٹرول کیجیے، آپ اپنی سگریٹ پہ کنٹرول کیجیے، آپ اپنے گٹکے پہ کنٹرول کیجیے. ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں. بچے مولانا کو آئیڈیل نہیں مانتے، بچے پیر کو آئیڈیل نہیں مانتے. ان کے لیے سب کچھ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کو جو کرتے دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. تو میں تربیت کے بارے میں ایک بات بتا دوں، بات پوری کروں. کیسے تربیت؟ میٹھی میٹھی باتوں پر آج ہمارے بچے اور بچیاں ایمان دینے تیار ہے، سب کچھ دینے تیار ہے، لیکن وہ کیا لوگ تھے. ایک نوجوان تھا، بڑا خوبصورت، بہت ابتدائی جوانی رہی ہوگی، 14-15 سال کے ہیں، بہت لاؤبالے ہوئے رہتے ہیں. یہ عمر بہت، اس عمر میں جو سنبھل جائے سنبھل جائے. ماں نے کہا بیٹا، اس کا نام حسن تھا، اس جوان کا نام، بیٹا جاؤ بازار جا کر کچھ لے آؤ. وہ جوان شاید پہلی مرتبہ بازار گیا، اور جب بازار گیا تو ادھر ایک خوبصورت لڑکی بھی بازار لینے کے لیے آئی ہوئی تھی، اس کو بھی کچھ نہیں. جیسی آنکھیں چاروں ہوئی. دیکھیے یہ انسانی فطرت ہے کہ مرد جب عورت کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف کھنچتا ہے، یہ فطرت ہے. جیسے میگنیٹ، ہم کیا کہتے ہیں میگنیٹ کو، وہ مقناطیس، اور مالیگاؤں کی زبان میں چمک. آپ سمجھ گئے نا سب؟ ہاں. تو چمک جو ہے جب بھی لوہے کو دیکھے گا تو لوہے کو اپنی طرف کھینچے گا. تو جو رشتہ میگنیٹ اور لوہے کے درمیان ہے، چمک اور لوہے کے درمیان ہے، یہی رشتہ اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان ہے. مرد کتنا بھی پاکیزہ ہو، جب نظر پڑی ادھر گھسا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اگر غلط نیت نہ ہو پھر بھی وہ کھینچتا ہے، میگنیٹ ہے. آدم علیہ السلام نے پہلی نظر حضرت حوا کو دیکھا، کھینچے کہ نہیں کھینچے؟ دیکھا، اس حضرت حوا کی طرف گئے. حالانکہ حوا بنی ہی تھی آپ کے لیے. اللہ نے کہا رکو نہیں جانا. اللہ نے روک دیا. کیوں نہیں جانا اللہ؟ یہ تو میرے لیے بنی. اللہ نے فرمایا ابھی تیرا نکاح نہیں ہوا، نکاح سے پہلے بات نہیں کرتے. دیکھو اللہ قانون دے رہا ہے، عورتوں سے، اجنبی عورتوں سے بات کرنے سے. کس ماحول میں؟ جنت کے ماحول میں. یہاں تو ہر محلے میں ہماری بھابھی ہے، منہ بولی اتنی بھابیاں پال رکھی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. یہ ہنسنے کی بات، بہت تکلیف دہ معاشرہ ہے. یہ رونے کا مقام ہے میرے بھائیوں، میرے جوانوں. اجنبی عورتوں سے ایسے بات نہیں کرتے، اے بھابھی وہ بھابھی، یہ سب نہیں چل. سگی بھابھیوں سے پردہ کرنا فرض ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دیور سے سگی بھابھی کو پردہ کرنا فرض ہے. فرمایا دیور تو موت ہے، موت. اللہ کے رسول نے فرمایا. اور یہاں دیور لوگ پہنچانے جاتے ہیں، لانے جاتے ہیں، کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ شکی ہوتے ہیں، ہم تو اپنے بھائی پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں ہم بھیج دیتے ہیں. میں بھائی مولوی نے نہیں کہا، مولا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے کہ دیور موت ہے، موت. جب بھی حضور کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے خون کے آنسو رو گے. گھر کا ماحول بدلنا ہوگا. پھر حالات جو ہو رہے ہیں، میں کوئی اخبار کا نمائندہ تھوڑی ہوں کہ میں یہاں کو کچھ خبریں دوں، لیکن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جو معاشرہ چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے بھابھی دیور کے درمیان کیسے معاملات آ رہے ہیں، پنچایتی لوگ آپ کو بتائیں گے.
बहन भाई और साली के दरमियान बेपर्दगी की वजह से जो मामलात आ रहे हैं वो सब हमारी नजरों के सामने। बेशुमार घर बर्बाद हुए हैं सालियों की वजह से, बहनों की। हुजूर ने जो कह दिया वो हर्फ आखिर है, उसके आगे दिमाग नहीं चलाना, उसके आगे दिमाग नहीं चलाना। इसलिए कि हमारी नजर जो नहीं देख सकती उससे करोड़ दर्जा ज्यादा निगाह मुस्तफा जाने रहमत देखती है। जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी, उसकी निगाह से किसके क्या हालात छुप सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ने फरमाया अभी तुम्हारा निकाह नहीं। फिर अल्लाह ने निकाह कर दिया, फिर बड़े नहीं। देखिए कैसी कशिश है। और थी भी बड़ी। हजरत हव्वा को हव्वा इसीलिए कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि जन्नती हूरों का हुस्न, जन्नती हूरों का हुस्न हुस्न हव्वा पे रश्क करता था, इतनी खूबसूरत थी। हव्वा कहने की वजह वो है कि वो खूबसूरत थी। बहरहाल निकाह हो गया तो फिर बड़े। अल्लाह ने कहा अभी भी मत जाओ, मौला अब तो निकाह हो गया, कब पहले मेहर दो फिर जाओ। देखा ये प्रोसीजर बताया गया, ये तरीका बताया। बहरहाल वो जवान था हसन नाम का, बाजार गया, लड़की पे नजर पड़ी तो उधर माइल, उस तरफ उसकी तवज्जो हुई। कोई गंदी नीयत नहीं थी, कोई उसकी गंदी नीयत नहीं थी, लेकिन बचपना है, इब्तिदाई जवानी है, पहली मुलाकात है किसी लड़की से, वो भी बहुत खूबसूरत लड़की से, आंखें चार है। और कह दिया पहली मुलाकात में, ऐ लड़की वो कितनी खूबसूरत है, इतनी हसीन है। मगर वो लड़की थी बहुत दीनदार घराने। यानी ये आज से तकरीबन 1300 साढ़े 1300 साल पहले का वाकया मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, आजकल का नहीं। उस लड़की ने गुस्से में, और उसने अपने हुस्न की खूबसूरती की तारीफ सुनी तो गुस्से में आई। आजकल की लड़कियों की तरह नहीं कि फुदकने लगी हो, गर्दन को झुरझुरी, ना, यहां तो कोई तरबियत का ठिकाना ही नहीं है। अब तो मुझे यह भी तकलीफ है कि मजहबी घरों में भी तरबियत खत्म होती जा रही है। और ये पहचान के दिखे ना, ये गुलाम मुस्तफा हाफिज जी दिखे, चलो पर्दा कर लो। और गुलाम मुस्तफा हाफिज जी का कोई पहचान का नहीं है, फिर शैतान का नंगा नाच बन जाओ, दुपट्टे को मफलर बना लो। तो आपने हाफिज जी के डर से पर्दा किया कि अल्लाह के डर से? अगर हाफिज जी के डर से पर्दा किया तो, और आप अल्लाह से नहीं डर रहे हो, तो आप हो कौन? जो हाफिज जी से ज्यादा अल्लाह से ना डरे, क्या वो मुसलमान हो सकता है? अल्लाह फरमाता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि तुमने अपने अल्लाह की वो कद्र की, वो इज्जत और ताज़ीम नहीं की जो कद्र करने का हक था। सैयद साहब देख रहे हैं तो सिगरेट नहीं पीना, और अल्लाह देख रहा है तो जिना भी करना है, ये देखिए। पीर साहब देख रहे हैं तो हाथ बांध के खड़े, और अल्लाह देख रहा है तो जुआ भी खेला जा रहा है। तो आपने किसको बड़ा मर्तबा दिया, ये तो देखो मेरे भाई। जानबूझ के नहीं, लाशऊरी तौर पे आप कर क्या रहे हो? अल्लाह हर वक्त देख रहा है, उसका ख्याल करो। हमसे जन्नत नहीं मिलना, जन्नत अल्लाह से मिलनी। अजाब सवाब हमने नहीं देना, अल्लाह ने देना है। तो उस लड़की ने जो दीनदार घराने की थी, बहुत तरबियत याफ्ता थी, उसने कहा, ए लड़के अल्लाह से डर। लड़के ने कहा, तू तेरी आंखें कितनी खूबसूरत, ऐसा लगता है कि तेरी इन खूबसूरत सी आंखें जो झील की तरह लगती है, उसमें डूब जाने को जी चाहता। तो कहा मेरी आंखें तुझे अच्छी लगती है? कहा तेरी आंखें बड़ी खूबसूरत। कहा रुक अभी बताती हूँ। वो घर गई, उस नौजवान को ऐसा लगा कि मेरी पहली मोहब्बत का शिकार तीर जब वो निशाने पे लगा, वो खड़ा रहा बहादुरी के साथ। थोड़ी देर के बाद एक कनीज आई, बूढ़ी कनीज, उसके हाथ में तश्त था और उस पर कपड़ा ढका था, और उसने कहा लड़के तू ही है? थोड़ी देर पहले एक खूबसूरत लड़की की आंखों की तारीफ कर रहा था। हाँ वो मैं ही, उसने तुझे तोहफा भेजा है। फिर तो खुश हो गया ये जवान, कह रहे इतनी जल्दी से मामला सुलझ गया, निशाने पर तीर लग गया, तोहफा भी आ गया। मगर जैसे ही उसने कपड़ा तश्त से हटाया, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो उसमें दो कटी हुई आंखें रखी थी और उससे खून टपक रहा था। उसने कहा ये क्या है? कहा चिट्ठी देख लो। चिट्ठी पे लिखा था, ऐ जवान, तूने मेरी खूबसूरत आंखों की तारीफ की और मेरी आंखें तुझे अच्छी लगी, तू मेरे फितने में गिरफ्तार हुआ, तो मैंने ये आंखें काट के तुझे भेज दिया। ले ले तेरी पसंद की आंखें, भूल जा मुझे, दोबारा मुझे याद ना करना। मैं अंधी बन के तो रह सकती हूं, लेकिन मैं बदकार बन के नहीं रह सकती। ले जा ये आंखें।
اس جوان کو احساس ہوا میری وجہ سے ایک لڑکی اندھی ہو گئی, اس کو کون اپنائے گا, کون شادی کرے گا, اس کی زندگی تو برباد ہو گئی. گھر لوٹا وہ جوان, پوری رات روتا رہا, خوب رویا. صبح ہوتے ہوتے خیال آیا جرم کرتے ہو بندوں کا اور معافی مانگتے ہو اللہ سے. ارے جا, جس کا جرم کیا اس سے معافی مانگ, جس کی زندگی برباد کر دی اس سے معافی مانگ. وہ جوان گھر سے نکلا اور نکلنے کے بعد اس لڑکی کے محلے میں گیا تو دیکھا کہ صبح صبح ایک جنازہ اٹھ رہا ہے اور پورا محلہ رو رہا ہے. پوچھا یہ کس بزرگ کا جنازہ ہے جس سے پورا محلہ رو رہا ہے؟ تو کہا یہ بزرگ کا نہیں, یہ ہماری محلے کی ایک خوبصورت اور بہت پاک دامن نیک صالح بیٹی کا جنازہ ہے. کہتے ہیں کہ کل صبح کو وہ بازار گئی تھی, کسی منچلے نے اس کے حسن کی تعریف کر دی, غیرت میں آ کے ہماری بیٹی نے آنکھیں کاٹ کے دے دیا, آنکھیں کاٹ کے تو جذبات میں دے دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے, مگر اس درد کو برداشت نہ کر سکی. وہ تڑپتی رہی اور پوری رات تڑپی. وہ آنکھیں کٹنے کی وجہ سے بالآخر رات کے آخری حصے میں اس کا انتقال ہو گیا. اور یہ اسی کا جنازہ ہے جس نے اپنی آبرو بچانے کے لیے اپنی آنکھیں قربان کر دی, رب زندگی بھی قربان کر دی. اس جوان کو لگا حسن تیری وجہ سے کسی کی آنکھیں نہ گئی, تیری وجہ سے کسی کی زندگی چلی گئی. اس دن عہد کیا اللہ اب کبھی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھوں گا, عورت تو عورت ہے, کسی مرد کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھوں گا. کسی استاد کی ضرورت ہے استاد دے دے. استاد ڈھونڈنے نکلے تو نصیبے نے یاوری کی, مولا علی جیسا استاد مل گیا, علی مرتضی جیسا استاد مل گیا. انہی سے مرید بھی ہوئے, انہی کے شاگرد بھی ہوئے. پھر اتنی روحانیت میں ترقی کی کہ مولا علی نے ان کو خلافت بھی دی. رسول اللہ نے جو جبہ معراج میں ان کو دیا تھا وہ جبہ بھی ان کو عنایت کیا. اور اسی جوان کو دنیا نے امام حسن بصری کے نام سے جانا, جو غوث اعظم کے بھی پیروں کے پیر بنے, غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر بنے. ایک لڑکی کے تقوی نے ان کی زندگی کو ٹرن دے دیا. لیکن اس لڑکی کی تربیت کیسے کی گئی ہوگی؟ ہمیں بھی چاہیے ہم بیٹی بیٹا دونوں کی تربیت کریں محبتوں کے ماحول میں. اس میں اگر آپ کو کوئی دقت آتی ہے تو آپ علماء کا سہارا لیں کہ کس طرح تربیت کرنا چاہیے. علماء آپ کی رہنمائی کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے.